جب میں گیا سب تو دیاں شیری زباں کہہ دی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ۔ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے لازم ہے کہ انسان یہ کہے صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، مخلص ساتھیوں، ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستو، آپ کے اس علاقہ کی اس مسجد ختم نبوت برادر محترم بھائی عدنان صاحب زیدہ مجدہ، ان کی محنت، محبت اور الفت کا یہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہاں محنت کر کے اللہ کے اس گھر کو خوبصورت بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت والے، جنت والے، ان کے اس گھر کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دے۔ عزیز دوستو، ربیع الاول کے اس ماہ مقدس میں مختلف پروگرام، مختلف مجالس، پروگرامات، مجلسیں، محفلیں انعقاد پذیر ہیں۔ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق آقا انعامدار رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرے۔ طبقہ علماء دیوبند، اللہ انہیں ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، انہوں نے صرف پیارے پیغمبر کی سیرت کو، صورت کو بیان ہی نہیں فرمایا، آپ کی سیرت کی بات آئی، صورت کی بات آئی، ختم نبوت کی بات آئی، تو یہ میدان میں اتر کے انہوں نے پیارے پیغمبر کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہر میدان میں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، ختم نبوت کی بات ہوگی، دفاع صحابہ کی بات ہوگی، اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کی بات ہوگی، قرآن مقدس کے عزت اور تکریم کی بات ہوگی۔ کچھ لوگ باتیں کرتے رہ جائیں گے، یہ میدان عمل میں آ کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت اور عظمت اصحاب رسول کے پہرے دار بن کے اپنے رب کے یہاں پیش ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ ہے علماء دیوبند کی، یہ کردار ہے ان لوگوں کا۔ عزیز دوستو، میرے محترم بھائی نے آج کی اس مجلس اور محفل کو اشتہار پہ جو عنوان دیا ہے وہ ہے محبت رسول، عشق رسول۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی اگر بات آئے تو میرے رب نے آپ کی محبت کا طریقہ، آپ کو راضی کرنے کا طریقہ، آپ سے الفت کرنے کا طریقہ وہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور پھر بڑے بڑے عشاق، میرے نبی کے دوست یار صحابہ کرام کو پیدا فرما کے انہوں نے میری نبی سے محبت کا عملی ثبوت پیش فرمایا، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی، اور ہمیں بھی سمجھایا کہ اگر پیارے پیغمبر سے محبت کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس مثالیں موجود ہیں اصحاب رسول کی، ان کی طرح آپ لوگ زندگی میں پیارے پیغمبر سے محبت کر جانا، یہاں تمہاری زندگی مکمل ہوگی، جسم ابھی یہیں ہوگا، اللہ تمہارے روحوں کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیں گے۔ میرے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ اور پھر اس پہ کیا ملے گا، میرے رب نے یہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ لگتا ہے تھکے تھکے بیٹھے ہو، یا رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ ماشاءاللہ یہ جو الف خیل والے دوست ہیں، بہت سارے ساتھی آئے ہوں گے، وہ بڑے جاگنے کا ثبوت دیتے ہیں۔ حاجی افضل صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن آپ مجھے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا میرے ساتھ جاگو گے تو میں بھی کچھ کہہ پاؤں گا، ورنہ یہ ربیع الاول ہے، ہم لوگوں کا رات دن چلنا ہوتا ہے، بیان ہوتے ہیں، گلے بھی خراب ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے میں چلوں گا۔ میرے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے، میرے رب نے بتایا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ سبحان اللہ، سارے دل سے کہہ لینا سبحان اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میں محمد کریم کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اتباع رسول یہ اللہ سے محبت کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور جب ہم اتباع کریں گے نا اللہ کے رسول کی، ہر معاملے کے اندر، خوشی کے اندر بھی اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، غمی کے اندر بھی اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، رات میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، سفر میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، حضر میں بھی اللہ کے رسول کی اتباع چاہیے، گھر کے اندر بھی پیارے پیغمبر کی اتباع چاہیے۔ اتباع کا مقصد اور معنی ہوتا ہے جو میرے نبی فرما دیں وہ انسان مان لے، جس سے میرے نبی منع کر دے انسان رک جائے۔ اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جو تمہیں دے دیں، جو کہہ دیں، جو ارشاد فرما دیں،
اسے لے لو، اسی کے اوپر عمل کرو، زندگی کے اندر عمل اسی کے اوپر کرنا ہے۔ میرے نبی نے تمہارے لیے جو پسند کیا ہے اس کو پسند کر لو، میرے نبی نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ اتباع ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی۔ اب اگر اس طرح زندگی ہماری بسر ہوگی، اللہ فرماتے ہیں تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی اللہ کی نعمت، سب سے اللہ کی بڑی رحمت وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ کی محبت انسانوں کے پاس تب آئے گی، اللہ کی رحمت انسانوں پر تب آئے گی کہ ہم اتباع کریں گے اپنے پیارے پیغمبر، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ رات کے معاملے کے اندر بھی پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل چاہیے، دن کے معاملے کے اندر بھی پیارے رسول کی سنت پہ عمل چاہیے۔ ساری زندگی کے ہر عمل میں، ساری زندگی کے اٹھنے بیٹھنے میں، ساری زندگی کے ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کی سنت آ جائے گی، اتباع آ جائے گا، تو انسان کی یہ زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی ثمر بن جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں تحبون اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتباع پیغمبر، جو میرے نبی کہیں وہی کرنا ہے، جس سے روکیں اس سے رکنا ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا نا، ہم تو عجم میں رہتے ہیں نا، عرب نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس یہاں ہندو رہے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی۔ میرے نبی کی سنت کا اتباع اگر ہو تو شادی بھی آسان ہے، غمی بھی آسان ہے، موت بھی آسان ہے۔ شادی کتنی آسان ہے، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں کی آپ نے شادی کی، اور میرے پیغمبر کے 9 نکاح ہوئے، آپ نے نکاح فرمائے۔ ذرا بتائیے میرے نبی کی بیٹیوں کے جو نکاح ہوئے اس پہ کتنا خرچ آیا؟ امت کے لیے میرے نبی نے یہ مثال چھوڑی کہ اتباع میری امت کرے تو ان کے لیے مشکل نہ ہو، آسان ہو۔ حضرت فاطمہ کا جہیز ہے، کیا ہے؟ 1 لوٹا ہے، 1 بستر ہے، 1 تکیہ ہے، 1 چارپائی ہے۔ فاطمہ ابھی آٹا گوندھ رہی ہو، یہ مکمل کرو، اور آج کے بعد یہ تیرا گھر نہیں، علی کا گھر تیرا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بیٹی کون سی بیٹی ہے؟ حضرت اماں فاطمہ، کتنی بڑی شان والی ہے۔ ذرا توجہ، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ میرے نبی جب بھی سفر سے آتے تو رحمت للعالمین سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے گھر تشریف لے جاتے، اور تشریف لے جاتے، ملتے، اور پھر اپنے گھر آتے۔ بیٹیاں آپ کے گھر آتی تو ام المومنین طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، جب بھی حضرت زینب آتی، حضرت رقیہ آتی، حضرت ام کلثوم آتی، حضرت فاطمہ آتی، میرے نبی کو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتے، اور پھر فرماتے فاطمہ کھڑا رہنا ہے، زینب کھڑا رہنا ہے، ام کلثوم کھڑے رہنا ہے۔ کیوں ابا جی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے میں پہلے رحمت والی چادر بچھاؤں گا، اور اس میری رحمت والی چادر پہ بیٹھنا ہے۔ چادر میرے نبی کی ہے، توجہ، اللہ جانتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، نبی سے ان کو محبت نہیں۔ ذرا دو بند کے طبقہ سے ایک بندے سے اپنے نبی کی شان بھی ذرا سنیے اور نبی سے محبت بھی ذرا سنیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں میرے نبی کی شان تو بڑی بلند،
اللہ کی قسم میرے نبی سے جس چیز کو نسبت ہو گئی اللہ نے اس کی شان بھی بڑی بلند فرما دی۔ یہ ذرا دیکھیں نا، چادر آپ کے پاس بھی ہوگی، میرے پاس یہ رومال ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی، یہ چادریں عام چادر ہیں، اور میرے نبی کی چادر یمن سے بن کے آئی، ان کندھوں پہ آئی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نسبت بنی نبی سے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کی جو چادر ہے وہ کون سی چادر ہے، وہ کیا چادر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ مزمل کی شان والی چادر ہے۔ وہ کیا ہے؟ مزمل کی شان والی چادر ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرے پیارے پیغمبر، مزمل کی شان والے پیغمبر، مزمل کی شان کی چادر والے پیغمبر، مدثر کی شان والے چادر والے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں یہ کپڑا میرے نبی کے کندھے پہ آیا، اس کی شان بھی میں نے بڑھا دی۔ اب ذرا توجہ کرنا ہے، میرے نبی کا بچپن ہے، میرے نبی پیدا ہوئے، ذرا توجہ کرنا، میرے بھائی نبی پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں، انہیں پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، انہیں بنانے والی ذات کوئی اور ہے، اس لیے یہ عبد ہوتے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ساجد ہوتے ہیں۔ مسجود وہ ہے جس نے ان کی تصویریں بنائی۔ سنتے رہتے ہو میرے نبی ساری دنیا سے خوبصورت تھے، ساری دنیا سے اعلیٰ تھے، ساری دنیا سے نرالا تھے، ساری دنیا سے بڑھ کر شان والے تھے۔ اللہ نے آپ کے حسن کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا معجبین بنایا، اتنا حسین بنایا، ساری دنیا سے بالا اور اعلیٰ حسین بنایا۔ اللہ نے حسن دوبالا کر کے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ فرماتے ہیں پیاری زلفوں والے پیغمبر، حسن اور چہرے والے پیغمبر، اللہ نے حسن دیا تو دنیا سے اعلیٰ، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچا کر یہ حسین ہے، یہ محجبین ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی 14ویں کا چاند تھا۔ ہے توجہ؟ ہے توجہ؟ مسجد نبی کا سین تھا، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، اور یہاں زمین پہ فرش والا آمنہ کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتی میں نے ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، اس چاند کو بھی دیکھا، اس چاند کو بھی دیکھا، اور میں نے فیصلہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر او چاند سونا نہیں۔ سمجھے ہو؟ یہ پنجابی کی کوئی بات آ جائے تو سمجھ جاؤ گے، وہ چاند اتنا خوبصورت نہیں، آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دو چیزیں مجھے نظر آئیں، میں اس چاند کی طرف دیکھتی ہوں، آنکھیں تھک جاتی ہیں دیکھتے ہوئے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں، آنکھیں تھکتی نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ نظر آئی، جب اس کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو سیاہ پاشیاں ہیں، اس کے اندر اللہ نے جو روشنی رکھی ہے، وہ روشنی آتے آتے درمیان میں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کی روشنی وہاں تک میں لے جاتی ہوں، درمیان میں ٹوٹتی نہیں۔ اتنا حسین چہرہ، اتنا معجبین چہرہ۔ اور شاعر بھی کہہ گیا، کہتا کیا ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔
نہیں تڑپے نہیں تڑپے، ذرا توجہ توجہ توجہ. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے. کتنا حسین ایک شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں کہ بارین تقدس کے نگینے، پلکیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے دانت کہ شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی کے چمکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسے وادی بتا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، محمد کے خطبے جیسے سامن کی امڑتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تفسیر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اصل اس کے اندر تو کمال نہیں، کمال تو اس مصور گئے جس نے یہ تصویر بنا ڈالی ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور لوگوں دنیا کے اندر ساری دنیا کے انسانوں کی تصویریں میں نے بنائی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے میں نے تصویر بنائی ہے. کبھی آپ دیکھا کریں، اپنے علاقے کے اندر دیکھا کریں، ہزاروں لوگ موجود ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں. یصورکم شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہاری تصویریں بنا رہا ہوتا ہوں. امی کو بھی پتہ نہیں، ابے کو بھی پتہ نہیں، نانے کو بھی پتہ نہیں، نانی کو بھی پتہ نہیں، خالہ کو بھی پتہ نہیں، بہن کو بھی پتہ نہیں. اندر کیسے نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں، اندر کیسے تصویریں فٹ کی جا رہی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ تصویریں فٹ کی، پہلے تیرا ڈھانچہ تیار کیا، اس ڈھانچے کے اندر پھر میں نے ہاتھ لگائے، پھر میں نے پاؤں بنائے، پاؤں کی پھر انگلیاں بنائی، پھر تیری گردن بنائی، گردن کے اندر تیرا چہرہ بنایا، چہرے کے اندر پھر میں نے ناک رکھ دی. اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں کبھی تصور تو کیا کرو، یا ایوہ الانسانو ما غرکا بے ربک الکریم الذی خلقکا فسواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ مصور کا کمال ہے جس نے یہ تصویریں بنائی ہیں. ساری دنیا کی اللہ نے تصویریں بنائی ہیں. کالوں کی تصویریں بنانے والا کون ہے؟ گوروں کی تصویریں بنانے والا کون ہے؟ پشتو والوں کی تصویریں بنانے والا کون ہے؟ سراکی بولنے والوں کی تصویریں بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اتنا خزانہ ہے تصویروں کا، تیرے چہرے میں نے بنائے. کبھی تجربہ کرو نا، اپنے علاقے کے اندر قد برابر ہوں گے لیکن چہروں کے اندر اللہ فرق رکھ دیں گے پہچاننے کے لیے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں تھوڑا چلوں آج نماز تک تو میں انشاءاللہ آپ کو نہیں چھوڑتا نا، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ کٹھی یہاں سے اٹھیں گے. اور انشاءاللہ امید مجھے ہے کہ میں اللہ کی یہ تعریفیں اور توصیفیں جو کر رہا ہوں اللہ وہاں بھی فخر کر رہے ہوں گے کہ آج یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر دنیا والوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، تعریف نہیں ہوتی تو اس مالک کی نہیں ہوتی. آؤ نہ مل کے آج اس کی تعریف کریں تاکہ وہ خوش ہو اور اس علاقے کے اندر رنگ لگ جائے، قرآن و سنت کی بہار آ جائے. تصویریں بنانے والا مالک اللہ اکبر. دینے پہ آئے، بیٹے دینے پہ آئے تو غریب کو 12 بیٹے دے دے، نہ دینے پہ آئے کروڑ پتیوں کو بیٹی بھی نہ دے. میرے ایک دوست ہیں یہ چھدرو میاں والی سے آگے، میں وہاں بیان کرنے گیا، اس نے مجھے حوالہ دیا
میں اس بندے سے ملا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے افغان کیمپ جو ہے یہ کوٹ چاندنے والا، اس کے اندر ایک بندہ ہے، اس کے 24 بیٹے ہیں. 24 بیٹے دینے پہ آئے. اب 24 بیٹوں کی وہ تصویریں، یہ مکھڑا، یہ عکس، یہ چہرہ، اللہ نے تھوڑا تھوڑا فرق اس کے اندر رکھا ہے. ایسے نہیں کہ ماں بھول جائے کہ یہ کون ہے، اور یہ عبد الغفور ہے، یہ عبد الصبور ہے، یہ عبد الشکور ہے، یہ عبد القدوس ہے، یہ عبد الباری ہے، یہ عبد المصور ہے. سب کے نام اگر آتے ہیں تو چہروں سے بھی پہچانے جاتے ہیں. اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. اور پھر جب وہ تصویریں بناتا ہے نا تو خود اس نے اعلان کیا ہے، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. سبحان اللہ. 3 اندھیروں کے اندر میں تیری تصویر بناتا ہوں. شیخ سعدی یاد آ گئے. شیخ سعدی وہ بھی بات کہہ گئے. کہتا ہے دیہاد نطفارا صورت چوپری، دیہاد نطفارا صورت چوپری، کردہ است بر آب کاریگری. کہتے ہیں تمہارے پانی ایسے ہیں، اگر اس پانی کے اندر تم تصویریں بناؤ تو تصویر بنی ہوئی مٹ جائے. بناؤ دیوار کے اوپر تصویر، پانی پھینکو، مٹ گئی. اور وہ ایسا مصور ہے، اس نے گندے پانی سے تیری ایسی تصویر بنا ڈالی. اللہ. دیہد نطفارا صورت چوپری، کرداست بر آب کاریگری. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہی تو تمہارا رب ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی. ماں کے پیٹ کے اندر تصویریں بنانے والا رب، اور پھر تصویریں بنائی تیری اس دھڑ کے اندر، تیری اس جسم کے اندر جو اللہ نے نعمت فٹ کی بے مثال انمول. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میری توحید ویسے تمہیں سمجھنا ہے میرا بندہ، کبھی اپنے جسم کے اندر غور کیا کر، اپنے ڈھانچے کے اندر دیکھا کر، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا کر، کبھی اپنی زبان کو دیکھا کر، کبھی اپنے ناک کو دیکھا کر، کبھی اپنی کھوپڑی کو دیکھا کر، کبھی اس کے بالوں کو دیکھا کر، کبھی اس کے اندر وہ دماغ والی مشینری کو دیکھا کر، اس کمپیوٹر کو دیکھا کر، اس بولنے والی زبان والے کمپیوٹر کو دیکھا کر. میری وحدانیت سمجھ آ جائے گی. تو خود ہی کہے گا ہاتھ بنانے والا بھی کوئی نہیں، ناک بنانے والا کوئی نہیں، زبان بنانے والا کوئی نہیں، آنکھیں دینے والا کوئی نہیں، پیر دینے والا کوئی نہیں، دماغ بنانے والا کوئی نہیں، سوچ بنانے والا کوئی نہیں، ٹھوڑی بنانے والا کوئی نہیں، یہ ہونٹ بنانے والا کوئی نہیں، یہ دانتوں کی بتیسی بنانے والا کوئی نہیں. جس مالک نے بغیر پیسے کے، بغیر سفارش کے، بغیر تیری امداد کے، اللہ نے جو تیری تصویریں بنائی ہیں اور پھر انمول نعمتیں پھٹ کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہی تیرا رب ہے. اب عبادت کرنی ہے تو اسے رب کی کر. سبحان اللہ. عبادت کرنی ہے تو اسے رب کی کر. یہ تصویریں سارے انسانوں کی بنانے والا سب کی تصویریں بنائی، لیکن ایک تصویر بنائی بس کام ہی ختم کر دیا اللہ نے جی، حسن کا. وہ تصویر ہے میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اتنا حسین، اتنا حسن، اتنے محجبین. لیکن میں رضی کر رہا تھا آپ کی شان تو اتنی بالا اعلیٰ نرالا، میرے نبی کے ساتھ نسبت بھی ہو گئی تو وہ چیز بھی اعلیٰ بن گئی. دیکھو نا چادر کی شان بڑی،
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ آتی، حضرت زینب آتی، آپ پہلے بچھاتے اور پھر انہیں کہتے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں جی۔ رحمت والی، مزمل والی، شان والی اس چادر پہ کس کو بٹھایا؟ اپنی، بولے اپنی۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، سورہ شورى ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ جوڑے دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ آئیے نا ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہتیں آسمانوں زمینوں کی میں اللہ کی ملکیت، بادشاہ میں ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، توجہ ہے، جس کو چاہوں وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہوں جوڑے ملا کے دے دوں، بیٹیاں دے دوں، بیٹے دے دوں۔ تیسرا منظر کیا؟ جس کو چاہوں جوڑے ملا کے دے دوں۔ اور چوتھا منظر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اور جس کو چاہوں اس کی گھر والی کو بانجھ کر دوں، کچھ نہ دوں، میری مرضی۔ بیٹیاں دینا کس کا کام ہے؟ بیٹے دینا کس کا کام ہے؟ جوڑے ملا کے دینا کس کا کام ہے؟ کچھ نہ دینا کس کا کام ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال تک روتے رہے بیٹے کے لیے۔ کس کے سامنے روتے رہے؟ دینے والا کون ہے؟ اگر پیغمبروں کے ہاتھ کے اندر اولاد ہوتی تو کبھی میرے ابراہیم روتے، اور حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال تک روتے رہے، اور کہتے کیا رہے؟ اللہ رب العزت کو ہر وقت اللہ فرماتے ہیں، حضرت زکریا نے مجھے، سورہ انبیاء کبھی پڑھیں، زکریا اذ نادى ربہ، اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے خالی نہیں چھوڑنا، اللہ مجھے وارث دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ میرا بھائی آوان والے کا میرا بھائی، چاپری کا میرا بھائی، الف خیل محبت خیل کا میرا بھائی، ذرا توجہ، پیغمبر رو رہا ہے، معلوم ہوا پیغمبر روتا ہے اولاد کے لیے، اس کا کام مانگنا ہے۔ دینے والا اولادیں کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ نے 4 منظر ارشاد فرمائے، فرمایا بیٹیاں دینا بھی میرا کام، بیٹے دینا بھی میرا کام، جوڑے ملا کے دینا میرا کام، کچھ نہ دینا میرا کام۔ اگر پیغمبروں کے ہاتھ کے اندر، اللہ والوں کے ہاتھ کے اندر اگر بیٹے ہوتے، بیٹیاں ہوتے، تو میری ماں ام المومنین طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کے نکاح کے اندر آئی، پھر 9 سال تک رہی، صبح بھی روتی تھی، شام کو بھی روتی تھی، کہتی تھی آقا میرے گھر نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے بھی آنسو آ جاتے، فرمانے لگتے عائشہ مانگنا میرا کام ہے، دینے والا تو وہ ہے۔ اس لیے اس نے اعلان کیا قرآن پاک کے اندر، یہ سورہ فاطر میرے سامنے 22واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا والو، تم مانگنے والے ہو میرے در سے، میں تمہیں سب کچھ دینے والا ہوں، خزانے بھی میرے پاس، زندگی کے معاملات بھی میرے پاس، موت کا مالک بھی میں، زندگی کا مالک بھی میں، بیٹے دینے کا مالک بھی میں، بیٹیاں دینے کا مالک بھی میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے گھر کے اندر اللہ نے 2
2 بیٹیاں دی ہوں یا 3 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں اس کے گھر کے اندر ہوں، پھر وہ ان کی پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد اچھی طرح ان کا نکاح کر دے، وہ اس کے گھر سے خوشی خوشی چلی جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت کے اندر وہ بندہ میرے ساتھ یوں کٹھا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ میرے نبی کی یہ چادر شان والی، مزمل کی شان والی، اس چادر کو شان کیوں ملی؟ اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ بولیں ذرا، کس سے؟ یہ سنتے رہتے ہو نا علماء سے۔ بچپن تھا میرے نبی کا، پیدا ہوئے، اما آمنہ فرماتی ہیں دائیں آئیں، سنا ہوا ہے نا واقعہ، میں واقعہ نہیں بیان کرتا، میں اشارہ کرتا ہوں۔ ویسے دائیں آئیں، باہر کھڑی ہو کے کہتی کوئی بچہ ہے گھر کے اندر؟ اما آمنہ کہا کرتی تھی، میں کہتی بچہ تو ہے لیکن ہے یتیم، بچہ تو ہے لیکن ہے یتیم۔ وہ چل پڑتی، کہتی یتیموں کو کون پالے، ہمیں کون کچھ دے گا اس کے بدلے کے اندر۔ قسمت کی ماری ہوئی تھی۔ اور پھر آخر میں آئی ایک لاغر اونٹنی والی، کمزور اونٹنی والی، جس کا نام کیا تھا؟ پہلے جو آئیں کسی ایک کا نام یاد ہے ہمیں؟ کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے یاد نہیں ہے کہ ان کی نسبت مدنی کریم سے نہیں ہوئی، اور حلیمہ کی نسبت ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حلیمہ کی نسبت ہو تو حلیمہ کی شان بڑھ جائے، چادر کو نسبت ہو تو چادر کی شان بڑھ جائے۔ اور پھر اونٹنی پہ سوار ہوئے میرے نبی، اونٹنی ایسی چلی کہ ساری اونٹنیوں کو کراس کر گئی۔ وہ کہنے لگی حلیمہ نئی اونٹنی لے لیے، تو حلیمہ کہنے لگی نہیں، نئی اونٹنی نہیں لی، سوار نیا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی نسبت ہو گئی اس سے۔ اب ذرا توجہ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں طبقہ علماء دیوبند کا مذہب بھی سن کے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی بچپن میں جس اونٹنی پہ سوار ہوئے اس کی شان بھی بلند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نسبت ہو گئی میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او چلو واپس پلٹو۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کی زندگی اس کو ماننا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے۔ اور ذرا ایک بات سنیں اور میں معاملہ ختم کروں۔ اتباع کیسے ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے اندر، اپنے یاروں کے اندر، تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہ تقریر تو ابھی شروع ہو رہی ہے، وہ تو ابھی تمہید تھی تھوڑی سی، میں کبھی کچھ تھوڑا ادھر کچھ تھوڑا ادھر۔ اب میں موضوع پہ آ گیا ہوں۔ میرے نبی کی اتباع کرنا ہے، میرے نبی کی بات کو ماننا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ میرے نبی نے جو کچھ فرمایا اس پہ عمل کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ میرے نبی کی محفل ہے توجہ۔ ہم کہا کرتے ہیں میرے نبی کی محفل بھی اعلیٰ، میرے نبی خود بھی اعلیٰ، میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے والے میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ، وہ مسجد نبوی بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ لوگوں کے اندر ایک آدمی آیا، بڑا دور کا سفر کر کے، عربی دیہاتی، پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے آیا، پیارے پیغمبر کی مسجد کے سامنے اونٹنی باندھی اور اندر آیا، سلام دعا کر کے بیٹھ گیا۔ پوچھنے کے بعد کہتے اللہ کے رسول میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ اب حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، جال اعرابی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، اعرابی آدمی آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ کہتے اللہ کے محبوب میں آپ کی دعوت سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، آپ جو فرمائیں گے میں عمل کروں گا۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے ایسا کام بتائیے، آپ کیا دعوت دیتے ہیں
مجھے وہ دعوت بتائیے تاکہ میں عمل کروں، اور عمل کرنے کے بعد اللہ مجھے کیا دے دے، میں کیا کروں۔ معلوم ہوا عمل سے زندگی بنتی ہے نا، میں کیا کروں، اب ہم نے کیا محبت بنا لی ہے، ناراض نہیں ہونا۔ سارا سال کوئی شراب بیچے، کوئی جوا کھیلے، کوئی تاش کھیلے، کوئی سود کھائے، غریبوں کا حق مارے، بس 12 مہینوں کے بعد 10 مہینوں کے بعد ربیع الاول میں مولوی صاحب کا جیب تیزا کر دے، 4 جھنڈیاں لگا دے، بس تیرے لیے تو جنت کھلی کھلی ہے۔ میرا بھائی، میرے نبی تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اتباع کرو گے، آپ کی زندگی پہ عمل کرو گے تو تب جنت ملے گی، ویسے ہی جنت نہیں ملتی۔ اس لیے اس نے کیا کہا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی دعوت بتائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیا دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری دعوت یہ ہے، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی ناری کو بھی شریک نہیں کرنا، کسی نوری کو شریک نہیں کرنا، کسی نبی ولی کو شریک نہیں کرنا، کسی زندہ مردہ کو شریک نہیں کرنا، یہ میری دعوت ہے۔ اور نمبر 3 تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، اور نمبر 4 وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا ہے، اور نمبر 5 وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور نمبر 6 وتحج البیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی جا کے زیارت کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائیں۔ وہ دور سے آنے والا دیہاتی آدمی، اونٹ پہ آنے والا دیہاتی آدمی اللہ کے پاک پیغمبر کے یار صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، وہ آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے، بڑا دور سے جو آیا تھا، اب یہی باتیں سنی اٹھ کے چلنے لگا اور کہتا کیا ہے، لا ازید ھذا واللہ لا ازید ھذا ولا انقص۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو دعوت آپ نے ارشاد فرمائی ہے، مجھے اس اللہ رب کائنات کی قسم ہے، نہ اس کے اندر میں کمی کروں گا نہ اس کے اندر زیادتی کروں گا۔ دین کون سا ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے بتایا، اب وہ کیا کہتے ہیں، میں اسی کے اوپر عمل کروں گا۔ اب اگر اس دین کے اندر انسان اپنی طرف سے بڑھائے تو وہ دین، اور اگر کمی کرے تب بھی وہ دین نہیں ہے۔ اب یار لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم نے کچھ تھوڑا کر بھی دیا تو کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، میرا بھائی تو نہیں بڑھا سکتا۔ یہ عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، کتنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں؟ عصر کی مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ عصر کی، عشاء کی، کل سے مل کے مغرب کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، کر سکتے ہیں؟ بھئی چوتھی رکعت کے اندر نماز کے اندر قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے نا، درود شریف پڑھیں گے، پھر التحیات کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ ساری چیزیں پڑھنا ثواب ہے نا ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو چوتھی رکعت کے اندر قرآن بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، تسبیحات بھی پڑھو، میرے نبی نے نہیں پڑھی، میرے نبی نے نہیں کیا تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ ثواب نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا، عذاب بنے گا، کیونکہ یہ دین نہیں ہوگا، اپنی طرف سے اضافہ ہوگا۔ اذان ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہاں ختم کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کل سے اذان کے اندر یہ کلمہ مکمل کریں گے۔ کلمہ کہاں مکمل ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل سے اذان کے اندر اگر ہم یہ پورا کر دیں، لوگ کہیں گے یار یہ کیوں؟
ہم کہیں گے ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ کی، کلمہ ہی مکمل کیا ہے. لیکن میرا بھائی جہاں میرے نبی نے کلمہ مکمل نہیں کیا وہاں تو کلمہ بھی مکمل نہیں کر سکتا. دین وہی ہے جو میرے نبی کی اتباع ہے. اس لیے اس اونٹنی والے نے کیا کہا، اس کے اندر میں کمی بھی نہیں کروں گا اور اس کے اندر اضافہ بھی نہیں کروں گا. اب سنیے، جو اتباع کرتے ہیں ان کو اللہ شان کیا دیتا ہے. باہر آیا، اونٹنی کھولنے لگا، سوار ہونے لگا، بد کی اونٹنی، گرا، وہی شہید ہو گیا. اب ذرا توجہ کرنا ہے، بڑا یہ منظر بڑا خوبصورت اور عجیب ہے. اللہ کے پاک پیغمبر آئے باہر تشریف لے کے، اپنے یاروں کو ساتھ لے کے. اب یہ تو شہید ہو گیا تھا، روح پرواز کر گئی تھی. میرے محبوب نے اس کا چہرہ، اس کی گردن اپنی جھولی کے اندر رکھی اور پھر مٹی صاف کرنے لگے. میں قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمت کے اوپر، تمہاری شان کے اوپر. تمہارا کبھی روح پرواز کرے، جھولی میرے نبی کی ہو، کبھی تمہارے چہرے کے اوپر مٹی لگے تو ہاتھ میرے نبی کے استعمال ہو. میرے نبی کے یاروں کی شان اللہ نے اس لیے بلند کی ہے کہ یہ میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے دوست ہیں، میرے نبی کے پیارے ہیں. یہ میرے نبی کا دوست، میرے نبی کا پیارا، جس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں سنت پہ عمل کروں گا، میں اتباع کروں گا. اب اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اور میرے یارو آ جاؤ، من سرہ ينظره إلى رجل من أهل الجنة فلينظر هذا الرجل. میرے یارو، میرے دوستو، میرے پیارو، اگر دنیا کے اندر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لو. ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ. کس کا چہرہ دیکھ لو؟ اس آنے والے دیہاتی بندے کا، بدو آدمی کا. اور مزے کی بات یہ ہے، اس نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، تلاوتیں بھی نہیں کی، جہاد پہ بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سنت پہ عمل عامل بننے کے لیے آیا اور دل کے اندر تہیہ کیا، دین کے اندر اضافہ بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا جس نے جنتی چہرہ دیکھنا ہو، توجہ کر میرا بھائی، میرے نبی جا رہے تھے، ایک اور جنتی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں صحابہ کی جماعت کے ساتھ. ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی پہاڑ کے اوپر چڑھے. اب پہاڑ کے اوپر چڑھے، پھر آگے دامن تھا، آگے وادی تھی. میرے نبی نے دیکھا ایک آدمی ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور بکریاں چراتے چراتے وہ سائڈ پہ ہو گیا، وضو کیا اور پھر وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، من سرہ ان ینظرہ الی رجل من اہل الجنت فلینظر ھذا الرجل. اے میرے صحابہ، جس نے جنتی بندے کا چہرہ دیکھنا ہو، اس آجڑی کا چہرہ دیکھ لے. سبحان اللہ. اس بکریاں چرانے والے کا چہرہ دیکھ لے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، اس نے نماز پڑھی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا شہروں کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، دیہاتوں کے اندر بھی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جنگل کے اندر ہے، اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ اتنا مقام دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے، اتنا بدلہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جنتی آدمی کا چہرہ دیکھنا ہو، اس کو دیکھ لو. ہے تو بکریوں کے چروانے والا، لیکن اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے. میرا بھائی، میرا دوست، یہ نماز بھی میرے نبی کی اتباع ہے. یہ نماز بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت والی چیز ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ نماز کے اندر میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، نماز کے اندر میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ اتباع ہے میرے نبی کی، یہ سنت ہے میرے نبی کی، اس کے اوپر عمل کرنے والا کس سے ملاقات کرتا ہے؟ اس لیے نمازی آدمی جب نماز میں آئے تو ساری دنیا کا خیال چھوڑ کے ایک اللہ کے خیال میں لگ جائے۔ کیوں؟ ملاقات ہو رہی ہے کس سے؟ اب ناراض نہیں ہونا، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ساری خارش جو ہوتی ہے ہم نے نماز کے اندر پوری کرنا ہوتی ہے، کبھی ٹانگوں کے اندر خارش، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں یوں ہاتھ باندھ دیکھتے اوپر ہیں۔ اس نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس نماز کی ضرورت ہے جو وہ دیہات کے اندر پڑھ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی اتباع اختیار کرو گے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو گے، میرے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اگر ایک سنت بھی مضبوطی سے پکڑ لو گے تو انشاءاللہ آخرت آپ کی بھی بن جائے گی، میری بھی بن جائے گی۔ میری دعا ہے جن احباب نے، جن دوستوں نے، جن ساتھیوں نے آج کی اس مجلس کا